آپ کی ذات مقدس بھی ہے مکرم بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جو کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کا خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العرش العظیم ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے، جس کی بے شمار نعمتیں، نوازشیں ہم بنی نوع انسانیت کو نصیب ہوئی ہیں، اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت کے اندر، سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا۔ انسان اپنے عقل و شعور کی وجہ سے سب سے بہتر مخلوق ہے۔ اپنی عقل اور شعور کو جب ختم کر دیتا ہے تو پھر یہ اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو نچلوں سے نچلے طبقے کے اندر کر دیا ہے۔ اور ایسا نچلا طبقہ کہ جس کے بارے میں پھر اللہ کو یہ کہنا پڑا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اپنے عقل و شعور کے جائز استعمال کی وجہ سے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، فرشتوں سے بھی اونچا اس کا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عقل و شعور کا جائز استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ چوپایوں سے بھی زیادہ، اور کہنے کی ضرورت نہیں، چوپایوں میں خنزیر بھی شامل ہے۔ بل ہم ازل، ازل اس میں تفضیل ہے، یہ ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، پھر اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ یہ اس کا کوئی کم بڑا احسان نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت دی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اس کے نزدیک سب سے بہتر مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، دوسرا مذہب تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا مذہب ایکسیپٹ کرنے والا، دوسرا مذہب قبول کرنے والا، دوسرا مذہب، دوسرا دین تلاش کرنے والا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک انٹرنیشنل، ایک بین الاقوامی کتاب، ایک لاہ عمل، ایک دستور العمل، دستور اساسی، بین الاقوامی لا، قرآن کریم کی شکل میں اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا کہ رہتی دنیا تک تمام صہیونی، سلجوقی، یہودی، عیسائی مشنریاں سب مل کر بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، اس کا ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتی اور دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ یہ کتنے احسان ہیں اس کے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، میرا موضوع سیرت ہی کے تعلق سے ہے جو دیا گیا ہے، پورا قرآن پڑھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت کو نازل کرتے وقت احسان نہیں جتایا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، اللہ نے کہیں نہیں کہا میرے بندو ہم نے یہ دیا ہے تو احسان جتایا، بہت بڑا احسان کیا۔ یہ زمین اس نے بنائی جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، اپنے مکانات کی بنیادیں رکھتے ہیں، عبادت کے لیے مسجدیں بناتے ہیں، رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، کاروبار و بزنس کے لیے اپنی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزوں کے لیے اناج بوتے ہیں، سفر کے لیے ٹرینوں کی پٹریاں اور بسوں کے اڈے بنائے جاتے ہیں،
اس زمین کو اللہ نے بنایا تو احسان نہیں جتایا. وہ آسمان جو ایک چھت کی شکل میں اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، جس سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جس سے ہماری مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لیکن اس نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو ہم نے احسان کیا. یہ سورج جس کی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، جس سے ہمارے اناج پکتے ہیں، ہماری زندگیاں بحال ہوتی ہیں، اس سورج کو 9,30,00,000 میل کی بلندی پر معلق کیا. اس نے احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں سورج کی روشنی دی تو احسان جتایا، چاند بنایا تو احسان جتایا. نہیں، وہ ہوا جو ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں جس فضا کے اندر، وہ ہوا جو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہاری زندگی کے لیے ہوا دی، بہت بڑا احسان کیا. نہیں، پورا قرآن پڑھ جائیے. زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، چاند ستارے اور سورج کو پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا، ہوا دی تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب اس نے ہمارے درمیان جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنو، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیا، ہم نے تمہیں پیغمبر اسلام دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین. من یمنو کے معنی عربی میں احسان کرنے کے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے انہی کے اندر ایک رسول بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا. نبی اکرم کی بعثت ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تو احسان نہیں جتایا، لیکن جب رسول اللہ کو بھیجا تو اس نے احسان جتایا. کہا یہ احسان ہے ہمارا. سیکھو، آج 2 روپے کی مدد کسی کی کر دیتے ہو تو احسان جتاتے ہو. کبھی اس سے کام پڑ گیا، اے بھول گیا 1 سال پہلے میں ہی تیرے کام آیا تھا. سیکھو، اللہ نے کتنی بڑی دولت اور نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. اور کبھی ٹیکس بھی نہیں مانگا. دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتجاج طرفین سے ہوتا ہے، احتجاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں، وہ ہمارے کپڑے دھوئے تو دھوبی بھی ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ضرورت دونوں طرف سے ہو رہی ہے. ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں، ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ دوا دینے کے بعد ہم سے پیسے لے. ہم دکانوں پہ شاپ پہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے تیل خریدا، صابن خریدا، یہ ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں. بیچنے والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بدلے ہم سے پیسے لیں. لیکن یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے. ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے. ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں اصول الٹ جاتا ہے. ہم بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں. ایک سال بارش نہیں ہوئی، قحط نہ پڑ جائے، سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ پانی ہم تمہارے کھیتوں میں دیں گے.
لیکن 1 گھنٹہ پانی دینے کا اتنا چارج تم سے وصول کیا جائے گا. گورنمنٹ ہمارے کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو اس کا چارج لیتی ہے. ہم جو لائٹیں جلاتے ہیں یہ روشنی گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے تو میٹر کی ریڈنگ کے ذریعے ہر مہینے گھر بل ہمارے پاس بھیج دیتی ہے. یہ روشنی وہ ہمیں دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. ہم مصنوعی ہوا یوز کرتے ہیں یہ پنکھوں کی شکل میں, ایئر کنڈیشن کی شکل میں, تو گورنمنٹ اس کے چلانے پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن کبھی نظر ڈالی ہے ہم نے اور آپ نے اس منظر پر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے چمکنے والا سورج جو اللہ یہ روشنی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے, لیکن اس نے آج تک اپنے بندوں سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا. گورنمنٹ ہوا مصنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. اللہ نے جو کروڑوں وولٹیج سے ہوا چلائی اور جو ہوا دیتا ہے, جس کی ہوا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, آج تک اس نے ہم سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا. گورنمنٹ کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے. اللہ جب موسلادھار بارش برساتا ہے تو اس نے آج تک اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا. مانگا ہے ان تمام چیزوں کے بدلے میں تو یہ مانگا, اے میرے بندے, جب تیرا ہی تجھ جیسا کوئی میرا بندہ مسجد کے مینارے کا پر بلندی پر کھڑا ہو کر جب حی علی الصلاۃ کا اعلان کر دے تو تو میرے ہی گھر میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو نے میری غلامی کو ایکسیپٹ کر لیا اور مجھے تو نے اپنا مالک مان لیا. او میرے بندے, بس تو مجھے بس اتنا دے دے, اپنی غلامی کا اعلان کر دے اور میرے مالک ہونے کا اعلان کر دے, اپنے محکوم ہونے کا اور میرے حاکم ہونے کا اعلان کر دے. اس بات کا اعلان کر دے احکم الحاکمین وہ ہے. سر اور ناک اگر رگڑی جا سکتی ہے, ذلیل کسی کے سامنے ہوا جا سکتا ہے تو تیرے سامنے ہوا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں کہ جس کے سامنے ذلیل ہوا جائے, نہ اجمیر والے کے سامنے, نہ بدایوں والے کے سامنے, نہ کچھوچا والے کے سامنے, نہ پھلواری والے کے سامنے. اگر ناک کسی کے سامنے رگڑی جا سکتی ہے, پیشانی کسی کے سامنے جھکائی جا سکتی ہے, سجدہ جھکانا, پیشانی کو زمین پر رکھنا, یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے. اور آخری ذلت کی انتہا صرف رب کے سامنے ہو سکتی ہے, کسی اور کے سامنے نہیں. بندہ اپنے رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. میرا رب کہتا میرے بندے میرے سامنے جتنا تو ذلیل ہوگا لوگوں میں ہم تجھے اتنا ہی عزت والا بنا دیں گے. میرے بندے تو میرے ہی بندوں کے سامنے جھکتا ہے وہ تجھے عزت نہیں دیں گے. عزت دینا میرا کام ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ ہے, کوئی اور نہیں. میرے بندے تو میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ لے, میں دنیا کے سامنے تجھے عزیز کر دوں گا, میں دنیا کے سامنے تجھے طاقتور اور پاورفل بنا دوں گا. ان تمام چیزوں پر احسان نہیں جتایا, لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتایا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں رب کے سامنے ذلیل ہونا ہے, تو ذلیل بھی کس طرح ہونا ہے یہ تمہیں محمد رسول اللہ بتائیں گے, کوئی اور نہیں. دیکھا آپ نے, یہ تمہید تھی. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو رسول اللہ کی شان میں بس ایک ہی جملہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا, اسی میں پوری سیرت بند ہے. بہت تھکا ہوا ہوں, نہیں بولا جا رہا ہے. میں جانتا ہوں کس پوزیشن سے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تقریروں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسٹوری سنائیں گے. نہیں سناؤں. رات میں کل 12 بجے تقریر ختم کیا میں نے اتر دیناج پور بنگال میں. 17 تاریخ کو پہلے سے پروگرام تھا, عبد الغنی صاحب تو بیچ میں کود کر لے لیے 18 تاریخ, جبکہ کل میرا پروگرام مراد آباد میں ہے. اب کوئی شکل نہیں تھی, بس پٹنہ سے فلائٹ پکڑنا تھا, لیکن پٹنہ سے 450 کلومیٹر دور تھا اتر دیناج پور. 450 کلومیٹر رات میں پھر سفر کرنا 12 بجے کے بعد, صبح 10 بجے کی فلائٹ پٹنہ سے پکڑنا, پھر آپ کے یہاں پہنچنا, پھر حیدرآباد سے کرنول آنا. چیختا رہا 2 گھنٹے سونے کا موقع دے دو, لیکن یہ ملک الموت لوگ سونے دیں گے؟ سیلفی دے دو. ان لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا. ملنے ملان, السلام علیکم, مولانا صاحب ایک فوٹو, ایک سیلفی.
ان کا نام میں نے ملک الموت رکھ دیا ہے، کیا کروں، میرے لیے تو موت ہی ہے نا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ بھی کسی موت سے کم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ادھر بھی نہیں سو پائے، بہرحال چل رہا ہوں، جب تک چلوں گا، تھکا ہوا تو ہوں ہی۔ تو یہ اتنی سے جملے کو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، بس پوری حیات طیبہ کو کوزے میں بند کر دیا۔ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے محمد رسول اللہ کو بھیج کر میں نے بہت بڑا احسان کیا تمہارے اوپر، اور پھر رسول کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، ذرا دیکھیے، میں کچھ نہیں جانتا، سنو رسول کیا ہے تمہارے لیے، محمد رسول اللہ کیا ہے تمہارے لیے، بس ایک جملہ کہہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، بس ایک ایک لفظ الگ پیش نہیں کیا، پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا۔ اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے، شادی و نکاح کرو ویسے جیسے نبی نے بتایا، اور نماز پڑھو ویسے جیسے نبی نے بتائی، روزہ رکھو ویسے جیسے نبی نے بتایا۔ اختلاف بھی ہو جائے، جھگڑا بھی ہو جائے تو حل ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے حل کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے نماز کیسے پڑھی تھی۔ ایک قوم آئے گی کہ اللہ اوپر نیت باندھی تھی، دوسری آئے گی اللہ یہاں باندھی تھی، تیسری قوم آئے گی اللہ پیٹ پہ باندھی تھی، چوتھی قوم آئے گی اللہ ہم نے تو باندھی نہیں تھی، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ اللہ یہ کہے گا نہیں، مجھے بات بتاؤ اوپر باندھی تھی کہ نیچے باندھی تھی، کہ نہیں باندھی تھی کہ پیٹ پہ باندھی تھی۔ ہم نے تو تمہیں ایک نمونہ دیا تھا، ہم نے تو تمہیں ایک آئیڈیل دیا تھا، اور ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، اور نبی نے بھی کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ تم نے میرے آئیڈیل کے مطابق پڑھی کہ نہیں، میرے دیے ہوئے نمونے کے مطابق پڑھی یا نہیں۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنی رکعت پڑھی، اور ظہر میں 10 پڑھتے تھے کہ 12 پڑھتے تھے، عشاء میں 7 پڑھتے تھے کہ 17 پڑھتے تھے، تراویح 8 پڑھتے تھے کہ 20 پڑھتے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کتنی پڑھی۔ اللہ یہ کہے گا میرے نبی کے طریقے پر پڑھی یا نہیں، اور نبی نے جتنی پڑھی اتنی پڑھی یا نہیں، بس سوال اس چیز پر ہوگا۔ ہاں یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا میرے امام نے ایسے پڑھی تھی اس لیے، کچھ نہیں، امام تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بنایا ہے، اور کوئی امام ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جرجیت صاحب نماز پڑھا دو، کون ہے امام ہے، یہ تو ہم نے اور آپ نے امام بنا لیا ہے، لیکن اللہ نے امام صرف محمد رسول اللہ کو بنایا، اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھلا دیا۔ سارے نبیوں کو جمع کر دیا بیت المقدس میں، اور محمد رسول اللہ کو جبرائیل امین ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور آگے کھڑا کر دیا۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھانا ہے۔ کس کو؟ اپنے پیچھے لوگوں کو۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں، جتنے بھی آ چکے پیغمبر یہ سارے نبی ہیں، یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی وہاں پر بیت المقدس کے اندر، اور نماز پڑھائی تو اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا، لوگوں اب اماموں کے پیچھے جھگڑے کھڑے مت کرنا، میرا امام ابو حنیفہ، میرا امام شافعی، میرا امام مالک، میرا امام محمد،
میرا امام امام احمد رضا، میرا امام ثناء اللہ، میرا ابن تیمیہ، جھگڑے کھڑے مت کرنا. ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے. ہم نے تمہیں وہ پیغمبر دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا پیغمبر ہے. ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو تمام رسولوں سے افضل ہے. ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے. امام الانبیاء کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. نماز ویسے پڑھی جائے گی، روزہ ویسے رکھا جائے گا، حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے بتایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو، چاہے کتنی اچھی عبادت، لیکن اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں. مہر ہونی چاہیے، دستخط ہونے چاہیے، سگنیچر ہونے چاہیے محمد رسول اللہ کے پاس، تب پاس.